السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ لوگوں کو جو اردو کے اے اور بی پارٹ کے لیکچر سینڈ کیے جاتے ہیں آپ لوگ اچھی طریقے سے یاد کرتے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الفرقانی، جو کہ پیج نمبر 51 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سبق نمبر 14 ہے۔ الفرقانی کے متعلق آج میں آپ کو آگاہ کروں گی۔ یہ ایک بڑے ماہر علم الفلکیات ہیں، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے کون سی کتاب لکھی، وہ کس چیز میں ماہر تھے، ٹھیک ہے۔ آج ہم الفرقانی کے متعلق پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ ابو عباس احمد ابن محمد ابن خطیر الفرقانی فرغانہ میں پیدا ہوئے، یعنی جو یہ الفرقانی ہے وہ فرغانہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ آگے وہ مامون الرشید اور ان کے جانشین بادشاہوں کے دربار میں سب سے بڑے ماہر علم الفلکیات تھے، یعنی جو مامون الرشید اور جو ان کے جانشین تھے بادشاہوں کے دربار میں سب سے بڑے ماہر علم الفلکیات تھے۔ جو الفرقانی تھے ان کے بادشاہوں کے دربار میں سب سے بڑے ماہر علم الفلکیات تھے۔ انہوں نے کتاب فی الحرکت السماوی و جماوی علم النجوم لکھی۔ انہوں نے الفرقانی نے کتاب لکھی اور ان کی اس کتاب کا یہ نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علم الفلکیات کی بے مثال کتاب تھی، یعنی جو انہوں نے کتاب لکھی تھی وہ علم الفلکیات کی بے مثال کتاب تھی۔ 12ویں صدی میں اس کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا تھا۔ پہلے وہ جو ان کے جانشین جو مامون الرشید اور ان کے جانشین کے بادشاہوں کے دربار میں سب سے بڑے ماہر علم الفلکیات تھے، پھر انہوں نے کتاب لکھی، اور یہ جو کتاب تھی یہ علم الفلکیات کی بے مثال کتاب تھی، اور 12ویں صدی میں اس کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا تھا۔ ویسے MCQs بھی آ سکتا ہے آپ کو کہ کون سی صدی میں الفرقانی کی کتاب کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا تھا، تو 12ویں صدی میں الفرقانی کی کتاب کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یورپ کے ماہرین اس سے بے حد متاثر ہوئے، یعنی جو یورپ کے ماہرین تھے وہ الفرقانی کی کتاب سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، کیونکہ ان کی جو کتاب تھی وہ بہت بے مثال تھی، ٹھیک ہے۔ فرقانی نے کرۂ ارض کا محیط معلوم کیا، ٹھیک ہے، کہ جو فرقانی تھے انہوں نے کتاب بھی لکھی، پھر یورپ کے جو ماہرین تھے وہ الفرقانی سے بے حد متاثر ہوئے، پھر فرقانی نے کرۂ ارض کا محیط معلوم کیا، بہت سے سیاروں کا قطر بھی انہوں نے بتایا، یعنی بہت سے سیاروں کا قطر بھی انہوں نے بتایا۔ سیارے آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا جو آسمان کے اوپر ہوتے ہیں، وہ جو سیارے تھے ان کا قطر بھی انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ فرقانی کے علم کا دائرہ انجینئرنگ تک پھیلا ہوا ہے، یعنی ان کے علم کا دائرہ کار ہے وہ انجینئرنگ تک پھیلا ہوا ہے۔ الفرقانی بھی کہہ سکتے ہیں اور فرقانی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خلیفہ المتوکل کے دور میں الفرقانی کو ایک بڑی نہر کی تعمیر کا کام سونپ دیا گیا، یعنی جو خلیفہ تھا المتوکل، یہ ایک نام ہے جو اس وقت کا خلیفہ المتوکل تھا، اس کے دور میں الفرقانی کو ایک بڑی نہر کی تعمیر کا کام سونپ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ نہر ایک نئے شہر کے وسط سے گزرتی تھی، یعنی جو یہ نہر تھی ایک اس زمانے کا یا اس دور کا جو نیا شہر تھا اس کے وسط سے گزرتی تھی۔ وسط مطلب ہوتا ہے بچے درمیان سے یا مرکز سے، ٹھیک ہے، جو المتوکل تعمیر کروا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ ہے، الفرقانی نے اس کی تعمیر میں ایک بہت بڑی غلطی کی، یعنی الفرقانی کو جو بڑی نہر کی تعمیر کا کام سونپا گیا تھا، الفرقانی نے اس کی تعمیر میں ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ نہر کو اس کے آغاز پر زیادہ گہرا کر دیا، باقی حصے کو کم گہرا
رکھا گیا، یعنی جو الفراغانی کو نہر کی تعمیر کا کام سونپا گیا تھا اس میں اس نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ غلطی یہ تھی کہ نہر کو اس کے آغاز پر زیادہ گہرا کر دیا اور باقی حصے کو کم گہرا رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہر سے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا، یعنی شروع سے یا آغاز سے زیادہ گہری تھی اور باقی حصہ کم گہرا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہر سے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا۔ پانی اسی وقت نہر سے بہتا تھا جب دریا کی سطح بلند ہوتی تھی۔ تو جو اس کی یعنی الفراغانی نے جو غلطی کی تھی، نہر کو آغاز سے زیادہ گہرا اور باقی حصے کو کم گہرا کر دیا، جس کی وجہ سے نہر سے پانی کا بہاؤ کم تھا، اور پانی اسی وقت نہر سے بہتا تھا جب دریا کی سطح بلند ہوتی تھی۔ اس کی غلطی کی خبر خلیفہ کو ملی تو وہ سخت ناراض ہوا، یعنی جو اس وقت کا خلیفہ المتوکل تھا اس کو اس بات کی خبر ملی تو وہ سخت ناراض ہوا۔ الفراغانی کی زندگی کو خطرات لاحق ہوئے، تاہم وہ بچ گئی، یعنی اس نے نہر کی تعمیر میں غلطی کی تو اسے اپنی زندگی کا خطرہ پیدا ہو گیا، یعنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا، کہیں میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کیا جائے گا، لیکن تاہم وہ بچ گئے۔ نجومیوں کی یہ پیشے گوئی صحیح ثابت ہوئی کہ المتوکل کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی اس زمانے میں جو نجومی اب بھی ہیں لیکن اس زمانے میں جو نجومی تھے انہوں نے یہ پیشے گوئی کر دی تھی کہ المتوکل کو قتل کر دیا جائے گا، اور نجومیوں کی یہ پیشے گوئی بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ لہٰذا الفراغانی کو سزا ملنے سے قبل ہی المتوکل کا قتل ہو گیا، یعنی نجومیوں نے جو پیشے گوئی کی تھی کہ المتوکل کو قتل کر دیا جائے گا، تو یہ بات بالکل یا ان کی پیشے گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور الفراغانی کو سزا ملنے سے پہلے ہی المتوکل کو قتل کر دیا گیا یا اس کا قتل ہو گیا۔ الفراغانی نے یہ غلطی کیوں کی، اس کی وضاحت ایسے کی جاتی ہے کہ وہ عملی انجینئر ہونے کی بجائے نظری سائنس یعنی تھیوری کے آدمی تھے، یعنی یہ غلطی الفراغانی سے اس لیے ہوئی کہ وہ عملی انجینئر ہونے کے بجائے نظری سائنس یعنی تھیوری کے آدمی تھے، کہ ان کو صرف تھیوری کا پتہ تھا، اس وجہ سے عملی انجینئر نہیں تھے، کیونکہ ایک تھیوری پڑھنا اور عملی طور پر انجینئر ہونا بچے الگ بات ہے، یعنی وہ عملی انجینئر ہونے کے بجائے صرف نظری سائنس یا تھیوری کے آدمی تھے، انہوں نے کبھی کوئی تعمیر کامیابی کے ساتھ مکمل نہیں کی، یعنی وہ عملی طور پر تھیوری ہوتا ہے کہ کتابوں کو پڑھنا، ریسرچ کرنا، لیکن وہ عملی طور پر انہوں نے کوئی آج تک کسی کام کو تعمیر یا کسی چیز کو تعمیر نہیں کیا تھا، تو اس لیے وہ اس لیے اسے نہر بنانے میں الفراغانی سے اس لیے غلطی ہوئی کہ وہ عملی انجینئر ہونے کے بجائے نظری سائنس یا تھیوری کے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے کوئی تعمیر کامیابی کے ساتھ مکمل نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تھیوری میں ان کا نام بہت نمایاں تھا، یعنی وہ اتنے زیادہ تھیوری میں قابل تھے کہ یعنی نظری سائنس یا تھیوری دونوں میں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اتنے قابل تھے کہ تھیوری میں ان کا کام بہت نمایاں تھا۔ ان کی مذکورہ بالا کتاب بہرحال سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی مذکورہ بالا مطلب ہوتا ہے جو انہوں نے اوپر کتاب لکھی ہے اس کتاب کا بتا رہے ہیں کہ وہ کتاب سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کتاب پر ایک طویل وضاحت اور تشریح لکھی گئی جو استنبول میں محفوظ ہے، یعنی جو الفراغانی نے کتاب لکھی تھی وہ کتاب بہت زیادہ اہم تھی، اور اس کتاب پر ایک طویل وضاحت کی گئی اور ساتھ تشریح بھی لکھی گئی جو استنبول میں محفوظ ہے۔ 12ویں صدی میں اس کام کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا، تو ہم نے اوپر بھی پڑھا ہے کہ جو انہوں نے کتاب لکھی تھی اس کا 12ویں صدی میں لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ جیکب اناتولی نے ان کی کتاب کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا، یعنی انہوں نے جو کتاب لکھی تھی 12ویں صدی میں پہلے اس کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا، پھر جو جیکب اناتولی تھے انہوں نے ان کی کتاب کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا۔ یہ کتاب 1590 میں سامنے آئی، یعنی جو الفراغانی نے کتاب لکھی تھی وہ 1590 میں سامنے آئی۔ 1669 میں بیک وقت لاطینی اور عربی ترجمے کے ساتھ اس کتاب کو شائع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یورپ کی لائبریریوں
میں آج بھی بہت سی ایسی کتب موجود ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کے ماہرین الفراغانی کے کام سے کس قدر متاثر تھے۔ یعنی جو یورپ کی لائبریری ہے وہاں پر آج بھی بہت سی ایسی کتب موجود ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو یورپ کے ماہرین تھے وہ کس قدر الفراغانی کے کام سے متاثر تھے۔ قرون وسطیٰ کے دور میں ماہرین نے جگہ جگہ ان کے حوالے دیے ہیں۔ جو قرون وسطیٰ کے دور میں ماہرین تھے انہوں نے جگہ جگہ الفراغانی کے کام کے حوالے دیے ہیں۔ علم فلکیات کے پھیلاؤ میں الفراغانی کا بڑا اہم کردار ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ تو اس کی مشق میں سب سے پہلے ہے سوال جواب، یعنی سوالات کے جواب دیں۔ الفراغانی کون تھے؟ تو بچوں میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ نوٹ کرواتی ہوں۔ یہ میں نے سوال جو آپ کے مشق میں ہیں وہ رائٹ کیے ہوئے ہیں، یعنی لکھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ساتھ ساتھ آپ کو لکھواتی ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے الفراغانی کون تھے؟ تو اس کا جواب ابھی ہم نے مشق میں پڑھا ہے نا، الفراغانی مامون الرشید اور ان کے جانشین بادشاہوں کے دربار میں سب سے بڑے ماہر علم الفلکیات تھے۔ ہم نے لیسن میں پڑھا تھا نا، فرسٹ لائن میں ہی ہے یہ جواب، یعنی دیکھو انہوں نے بتایا ہے کہ الفراغانی مامون الرشید اور ان کے جانشین بادشاہوں کے دربار میں سب سے بڑے ماہر علم الفلکیات تھے۔ سوال نمبر 2، الفراغانی نے کون سی کتاب لکھی؟ پتہ ہے نا بچوں، ابھی میں نے پڑھایا آپ کو۔ الفراغانی نے کتاب فی الحرکت السماوی و جماوی علم النجوم لکھی۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، الفراغانی نے کیا معلوم کیا؟ الفراغانی نے کرۂ ارض کا محیط معلوم کیا اور انہوں نے بہت سے سیاروں کا قطر بھی بتایا۔ پڑھا ہے نا ہم نے ابھی۔ آگے سوال نمبر 4، خلیفہ المتوکل نے الفراغانی کو کیا کام سونپا تھا؟ کیا کام سونپا تھا؟ نہر کا کام سونپا تھا۔ خلیفہ المتوکل نے الفراغانی کو ایک بڑی نہر کی تعمیر کا کام سونپا۔ نیکسٹ سوال ہے الفراغانی کی کتاب کا کن کن زبانوں میں ترجمہ کیا گیا؟ الفراغانی کی کتاب کا عربی، لاطینی اور عبرانی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بچے ہم جملوں کی طرف آتے ہیں، یعنی انہوں نے آپ کی مشق میں دوسرے نمبر پر پہلے خالی جگہ ہے، یعنی خالی جگہ پور کریں۔ تو پہلی خالی جگہ ہے الفراغانی مامون الرشید کے دربار میں سب سے بڑے ماہر ڈیش تھے، علم الفلکیات تھے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، الفراغانی کے علم کا دائرہ ڈیش تک پھیلا ہوا تھا، انجینئرنگ تک پھیلا ہوا تھا۔ نمبر 3، الفراغانی عملی انجینئر ہونے کی بجائے ڈیش کے آدمی تھے، تھیوری کے آدمی تھے۔ نمبر 4، علم ڈیش کے پھیلاؤ میں فراغانی کا بڑا اہم کردار ہے، علم فلکیات۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 5، الفراغانی نے کرۂ ارض کا ڈیش معلوم کیا، محیط۔ اب ہم بچے نیکسٹ سوال نمبر 3 ہے، یعنی جملے بنائیں، جیسے تعمیر، متاثر، ناراض، کامیابی، محفوظ، فلکیات، پھیلاؤ، محیط۔ تو بچوں اس میں سے میں آپ کو پہلے 4 جملے بنانا بتا دوں گی، پھر جو نیکسٹ 4 رہتے ہوں گے وہ آپ لوگوں نے خود بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فرسٹ آپ کا جملہ ہے تعمیر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے متاثر۔ علی کی تقریر نے سامعین کو بہت متاثر کیا۔ سامعین ہوتے ہیں یعنی جن کو ہم آڈینس کہتے ہیں، جو سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی سننے والے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، ناراض۔ ہمیں دوسروں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 4، کامیابی۔ ہمیں دوسروں کی کامیابی سے خوش ہونا چاہیے۔ تو بچوں یہ 4 جملے میں نے آپ کو بنانے بتا دیے ہیں، تو جو 4 رہ گئے ہیں وہ آپ لوگوں نے خود بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لاسٹ جو کویسچن ہے، کویسچن نمبر 4، دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیں، یعنی جو ہمارے چیپٹر میں انہوں نے کچھ الفاظ کو چنا ہے اور ان الفاظ کے معنی پوچھے ہیں ہم سے۔ ٹھیک ہے۔ ماہر، ہنرمند، یعنی کسی بھی انسان کا کسی بھی کام میں ہنر ہونا، جیسے جو الفراغانی تھے وہ علم الفلکیات میں بہت ہنر رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، کہ جیسے وہ مامون الرشید کے دربار میں سب سے بڑے علم الفلکیات تھے، یعنی اس کا یہ ہنر تھا۔ ماہر کا مطلب یہی ہوتا ہے کسی چیز میں
مہارتن ماہر ہنرمند، آغاز شروع کرنا یعنی کسی چیز کو شروع کرنا، وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان یا مرکز، آپ کی مرضی ہے آپ کوئی بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آج ہم نے الفرغانی پڑھا ہے، یعنی اس ٹاپک میں سے متعلق پڑھا ہے کہ وہ کس چیز میں ماہر تھے، کب اور کہاں پیدا ہوئے انہوں نے، یعنی وہ کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے کون سی کتاب لکھی، ان کی کتاب کا کن کن زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، اور وہ کس چیز میں ماہر تھے، اور ساتھ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے یعنی ان کی جو انہوں نے کتاب لکھی تھی، ان کی کتاب بہت زیادہ بے مثال تھی، جو یورپ کے ماہرین تھے ان کی کتاب سے انہوں نے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا، اور جو یورپ کی لائبریریاں ہیں ان میں آج بھی ان کی کام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، یا ان کی کتب موجود ہے وہاں پر، جس سے جو الفرغانی کے علم الفلکیات میں ماہر ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو ساتھ ہم نے اس کی مشق پڑھی ہے، جس میں سوال جواب ہے، خالی جگہ ہیں، جملے ہیں، اور جو ہمیں الفاظ دیے گئے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ تو بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ٹاپک کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، تو آپ لوگوں نے بچے اس کی بار بار ریڈنگ کرنی ہے، اور اس کی مشق میں جو سوال جواب ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، خالی جگہ ہے، پھر جو میں نے جملے بنائے ہیں جو 4 رہ گئے ہیں بچے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، یعنی اس کی پک بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے، اور باقی جو اس میں معنی دیے گئے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے، تو بچے اس چیپٹر کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو بچے میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ آپ نے جو بھی آپ لوگوں کو لیکچر سینڈ کیے جاتے ہیں اچھے طریقے سے یاد کیا کرو، کیونکہ بچے جب آپ کا یہ کورس کمپلیٹ ہو جانا ہے تو اسی میں سے آپ کے ایگزام ہونے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھے طریقے سے محنت کیا کرو، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔